12:34 PM ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق جولائی 9 وینسڈے جب میں آپ کے ساتھ اپنی یہ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن سٹارٹ کر رہا ہوں. آلموسٹ نیکسٹ 40-45 منٹ سم تھنگ لائک دیٹ آپ سے بات چیت ہوتی رہے گی. آپ کے کویشچنس بھی ہم آنسر کریں گے. بڑے امپورٹنٹ 2 ٹاپکس ہیں آج کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی جو دنیا کے جیو پالیٹکس پہ ہو رہا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بڑے جو امپورٹنٹ 2 ٹاپکس ہیں، بھارت کے لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان صاحب نے کہا ہے کہ چیلنجز جو ہیں وہ کافی ہیں ہمیں چائنا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے. ان کا جو ایک طرح سے ٹرائیکا بن رہا ہے، اس ٹرائیکا کی وجہ سے ہمیں نئے چیلنجز ہیں. لیکن ان کا یہ کہنا ہرگز اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ بھارت کے لیے ان ایکسپیکٹڈ ہے یا بھارت ان چیلنجز کو فیس نہیں کر سکتا. انہوں نے ORF میں جو بات چیت کرتے ہوئے ابھی ریسنٹلی بتایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں ایز انڈین آرمی، ایز بھارتی نیشن ہمیں سمجھنی چاہیے. یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. تو انہوں نے اب پاکستان کے حوالے سے ابھی پچھلے دنوں لیفٹیننٹ جنرل جو ڈپٹی چیف دا آرمی اسٹاف ہے، انہوں نے جنرل راہل سنگھ نے بھی کہا تھا کہ بھئی بات یہ ہے کہ یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمیں ایک بارڈر پہ 2 ایڈورسری کے ساتھ لڑنا پڑا، بلکہ 3 کے ساتھ لڑنا پڑا. تو لیفٹیننٹ جنرل انیل چوہان، اب یہ دیکھیے ایڈریس بائی جنرل انیل چوہان ہے، یہ سینئر جنرل ہوتے ہیں. میرے بہت ہی اچھے دوست مہیش بھاٹ جی نے مجھے لکھا کہ میں جنرل کہہ رہا تھا جنرل راہل سنگھ کو، تو وہ لیفٹیننٹ جنرل ہیں. میرے پرسنل دوست ہیں کئی لیفٹیننٹ جنرل. بھائی جنرل مہیش بھائی اور سب دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، آپ جنرل کہہ سکتے ہیں. ORF نے لکھا ہوا ہے جنرل انیل چوہان، تو جو چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیں گورنمنٹ آف انڈیا. تو ہم کینیڈا میں جو لیفٹیننٹ جنرل ہوتے ہیں، امریکہ میں بھی، ان سب کو آپ جنرل ایک ٹائٹل ہے، جو میجر جنرل ہو، لیفٹیننٹ جنرل ہو، ان سب کے لیے ہوتا ہے. بائی دا وے وہ فیلڈ مارشل پاکستان کی صورت میں ہو، ان کے لیے بھی ہوتا ہے. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہوتا کہ جب ہم کسی کو جنرل کہیں تو وہ لیفٹیننٹ جنرل سے ہم ان کو ڈی گریڈ کر رہے ہیں. جنرل ایک جو کہ سارٹ آف اے نیومیرک ٹرم ہے، تو ہم تو رسپیکٹ میں سب کو جنرل صاحب کہتے ہیں. تو اینی ہاؤ جنرل انیل چوہان نے ORF میں بات چیت کرتے ہوئے بولا کہ چیف آف ڈیفنس اسٹاف گورنمنٹ آف انڈیا کے حوالے سے انہوں نے بات چیت کی ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں چیلنجز اب ایک بارڈر پہ کئی ہیں. اب پاکستان ایک لمبے سمے سے پراکسی بنا ہوا ہے چائنا کی. پاکستان امریکہ کے ساتھ بھی ان کی گود میں بھی بیٹھتا ہے. ابھی جنرل عاصم منیر کو، بائی دا وے وہ بھی لیفٹیننٹ جنرل اور فیلڈ مارشل، بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں لیکن سب کے لیے جنرل ٹائٹل ہوتا ہے. جو بھی جنرل ہیں، چاہے میجر جنرل ہو، فیلڈ مارشل ہو، لیفٹیننٹ جنرل ہو. تو جنرل عاصم منیر نے ابھی امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ 18 جون کو ملاقات کی. میرا خیال ہے 18 جون کا ہی دن تھا، اگر ایک آدھ دن آگے پیچھے ہو تو معاف کیجیے گا. تو اینی ہاؤ وہ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے اسٹرانگسٹ مین سے ملاقات کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا آئی لو پاکستان. انہوں نے کہا مودی از اے فینٹاسٹک لیڈر ٹو. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو یہی باتیں کر رہے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بائی دا وے نامینیٹ کر دیا کہ آپ کو ملنا چاہیے. اس سے پہلے پاکستان بھی ان کو نامینیٹ کرتا. پاکستان اور اسرائیل کا ایک ہمارا پنجابی کا بڑا ہی روٹ سا ایکسپریشن ہے، اٹ کتے کا. تو ہم اکثر جب پنجاب میں رہا کرتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یہ جو 2 پارٹیوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ویر ہے اٹ کتے کا، اس میں اٹ کون ہے اور کتا کون. لیکن خیر میں کتے کے لیے کبھی بھی خراب نہیں ہوتا. کتا ایک بہت ہی خوبصورت جانور ہے. لیکن یہاں پہ ایک ایسے ہی وہ میں اس فریز کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. تو جنرل عاصم منیر
نے ملاقات کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ. اس سے ایک روز بعد، غالباً ایک روز بعد، پاکستان کی حکومت نے ان کو پیس پرائز کے لیے نامینیٹ کر دیا. تو یوں لگا کہ جیسے پیس پرائز پاکستان کی جیب میں پڑا ہوا ہے. اب اسرائیل نے بھی ان کو نامینیٹ کر دیا. تو اب ایشو یہ ہے کہ دونوں دیشوں کی آپس میں بنتی نہیں، مگر اس معاملے پہ جنرل عاصم منیر بھی اور نتن یاہو بھی ایک پیج پہ ہیں. اور پھر جب انہوں نے لنچ کیا تھا تو اس سے پہلے اسرائیل، بلکہ اس دوران اسرائیل اور ایران کی جنگ چل رہی تھی، اور اس لنچ کے بعد پھر یعنی کوئی 2-1 روز بعد امریکہ نے ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ بھی حملہ کر دیا. تو میرا خیال ہے شاید ایک ہفتے بعد، اب مجھے ایگزیکٹ ڈیٹس یاد نہیں ہوتی. تو اینی ہاؤ وہ بھی حملہ کر دیا. وہ شاید پری ایمپٹیو میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جنرل عاصم منیر سے، کہ ان کو آن بورڈ لینا چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور کریں گے ایران کے خلاف. آپ نے ہمارا ساتھ چپکے سے، یا اگر ضرورت پڑی تو کھلم کھلا. خیر اس کی نوبت نہیں ہے. اب ایران کی جو بات چیت چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ بیک ٹو ڈپلومیسی، ابھی ایران کے فارن منسٹر عباس راغچی سعودی عرب میں محمد بن سلمان سے ملے. ساتھ ساتھ خبریں یہ تھی کہ سعودی عرب نے ایران کے خلاف جو نیوکلیئر سائٹس پہ حملے تھے وہ انٹیلیجنس بھی دی تھی امریکہ کو، یا ان کی مدد کی تھی. اور جو پرو ایران طبقے ہیں، جو اینٹی سعودی عربیہ طبقے ہیں، وہ بڑا اس کے خلاف وروध کر رہے تھے. لیکن اب ایران کے فارن منسٹر تو ملے ہیں محمد بن سلمان سے، اور انہوں نے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے اسرائیل کو کنڈیم کیا تھا. اب ظاہر ہے اسرائیل کو کنڈیم سعودی عرب یا عرب اسٹیٹس کرتے ہیں پبلک کنزمپشن کے لیے، مگر ساتھ ساتھ ابراہیمک ایکارڈ میں یو اے ای بھی بیٹھا ہوا ہے، بحرین بھی بیٹھا ہوا ہے، اور شاید عمان بھی بیٹھا ہوا ہے، اور سعودی عرب بھی بیٹھنا چاہتا ہے. تو یہ سب حقیقتیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں. پوری دنیا میں ڈیفرنٹ حقیقتیں چل رہی ہیں، اور یہ جو حقیقتیں ہیں پوری دنیا کی، اس میں ہم جو جنتا ہوتی ہے، یا ایون میڈیا کے لوگ، یا سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیو ہیں، وہ ایسے ہی بے چین رہتے ہیں، یا اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یا اپنی بات کو آگے پھیلانے کے لیے وہ نئے سے نئے نیریٹو پھیلاتے ہیں. لیکن پردے کے پیچھے جو ایک دوسرے کے رائیولری بھی ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے کے ایڈورسری بھی ہوتے ہیں، وہ بھی کوئی نہ کوئی بات چیت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کر رہے ہوتے ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے دنیا میں بھونچال کریٹ کیا ہوا ہے. اب ہم نے کل ہی غالباً یہ خبر سنی کہ انہوں نے 9 جولائی کا جو ٹریڈ ڈیل کا تھا معاملہ، وہ اب شاید اگست 1 تک کر دیا. کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو صرف 2 ہی دیشوں کے ساتھ، ویتنام اور یو کے ساتھ ہی ان کی کوئی ٹریڈ ڈیل ہو سکی ہے. کوئی تھوڑی بہت پارشلی چائنا کے ساتھ بھی ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد بھارت کے ساتھ بھی نہیں ہو سکی. پاکستان والے بھی گئے، وہ کہتے ہیں شاید ہمارے ساتھ کوئی ہو گئی ہے، مگر وہ میٹر نہیں کرتا. بہت چھوٹی ٹریڈ ہے پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں. خیر پاکستان کا ذکر آ گیا اس لیے کہ ابھی ہم نے پیچھے بات کی کہ پاکستان، بنگلہ دیش، اب بھارت کے جنرل صاحبان کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے لیفٹیننٹ جنرل نے بھی بات کی، ابھی جنرل انیل چوہان صاحب نے بھی بات کی، لیفٹیننٹ جنرل راہل سنگھ صاحب نے بھی کچھ روز پہلے بات کی تھی، جنرل راہل سنگھ صاحب، جنرل انیل چوہان صاحب. تو اب یہ ریویل کر رہے ہیں بھارت کے جنرل صاحبان. جب سنگاپور کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس تھا اس ریجن کے فوجی سربراہان کا، ابھی کچھ غالباً 3 ہفتے پہلے، تب بھی بھارت کے جنرل صاحبان نے وہاں پہ بھی ریویل کی تھیں کچھ باتیں. تو یہ باتیں جو ہیں اب دنیا میں جو سیکیورٹی کے پیرامیٹرز ہیں، جو آپریٹرز ہیں، وہ دنیا میں ختم نہیں ہوئے. اب دنیا میں وہ اوپن لوگوں کو پتہ چل رہا ہے. اب دیکھیے انہوں نے سی ڈی ایس اسپیکس آن آپریشن سندور، یعنی چیف ڈیفنس اسٹاف، وہ پورے کا پورا بتا رہے ہیں کہ بھئی آپریشن سندور بھی ابھی ختم نہیں ہوا. یہ سب باتیں بھی بھارت کی طرف سے آ رہی ہیں. بنگلہ دیش اور پاکستان چائنا کی پراکسی ہونے کی وجہ سے بھارت کے لیے کتنے
چیلنجنگ ہے. یہ بھی آج کے ہم لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں ہم بات چیت کریں گے. کویشچنز ہمیں آنا شروع ہو چکے ہیں. میں تھوڑی سی اور انٹروڈکٹری بات چیت کرتا ہوں. اب دیکھیے جو معاملہ بنگلہ دیش کی طرف سے بھارت کے لیے تھریٹ کا ہے وہ نہیں رہی اتنی بڑی تھریٹ بنگلہ دیش کی طرف سے بھارت کو. لیکن جب سے لاسٹ اگست میں یہ اسلامسٹ پاور میں آئے محمد یونس کی سربراہی میں, تو بھارت کے لیے تھریٹ بننا شروع ہوئی. اور ابھی بائی دا وے ایک دو دن سے شیخ حسینہ کے حوالے سے جو ایک آڈیو لیک چل رہی ہے, اور بی بی سی نے کنفرم کیا ہے کہ وہ ٹھیک ہے آڈیو لیک, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گولی چلا دیں جو بھی پروٹیسٹرز ہیں, تو اس کے حوالے سے بھارت پہ اور پریشر آئے گا. اب بنگلہ دیش بھارت کی بالکل گود میں بیٹھا ہوا ایک دیش ہے, جیوگرافیکلی میں بات کر رہا ہوں, اور ویسے بھی اسٹریٹجیکلی اکنامیکلی بھی وہ رہا بھارت کے اوپر, اس کا ریلائنس رہا. بھارت نے کوئی اس کو سنب کبھی نہیں کیا, بلکہ اس کی اکانومی بہت اچھی چل رہی تھی شیخ حسینہ کے زمانے میں بھی, اور اس سے پہلے بھی اچھی چل رہی تھی. لیکن شیخ حسینہ کے زمانے میں اکانومی اچھی چل رہی تھی, مگر اس دیش کے اندر, جیسا کہ ہر دیش میں ہوتا ہے, پولیٹیکل کمپلشن یا پولیٹیکل رفٹس اتنی تھیں کہ اس کی وجہ سے وہ وہاں پہ اتھل پتھل ہو گئی. تو ظاہر ہے اب یہ جو آڈیو لیک کا معاملہ ہے سامنے آیا ہے, اس سے بھی بھارت کے اوپر دباؤ آئے گا. اب اپرنٹلی چھوٹا دیش ہے, بھارت بڑا پلیئر ہے, دنیا کے 4-5 بڑے سٹیک ہولڈرز میں سے ایک ہے, ون آف دا بگ سٹیک ہولڈرز آن آر پلانٹ. لیکن یہ پریشر تو رہتے ہیں, پریشر تو فارمر پروٹیسٹ بھی ہوا تھا چھوٹا سا, بھارت کا اپنا انٹرنلی تھا, اس سے بھی پریشر بلٹ ہوا. تو پریشر تو پھر رہتے ہیں, پریشر تو بنتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب اتنا بھی چھوٹا دیش نہیں ہے بنگلہ دیش. ان کے اگر ڈائنامکس بدل رہے ہیں, ان کے آپٹکس بدل رہے ہیں, ان کی پالیسی بدل رہی ہے. اب وہ چونکہ وہاں کی جو اس وقت کی جو سرکار ہے, جیسی بھی وہ ہے انٹرم سو کالڈ, وہ تو شیخ حسینہ کو میکسیمم پنش کرنا چاہتے ہیں. اب وہ بھارت میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی بھارت کے اوپر پریشر. وہ اب چائنا کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. بائی دا وے چائنا کے ساتھ کام تو شیخ حسینہ, کام تو نہیں کہنا چاہیے, شیخ حسینہ بھی ملتی رہتی تھی. ظاہر ہے آپ ایک دیش ہیں تو آپ اس ریجن کے سب سے بڑے پاورفل دیش چائنا سے آپ کی بات چیت تو ہوگی. اب پاکستان کا معاملہ یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھی دوستی ہے. اب تو ان کے 80% کے قریب جو ان کے ملٹری جو ایکوپمنٹس ہیں وہ چائنا سے ہیں. انٹیلیجنس جو ملتی ہے پاکستان کو, اس میں چائنا کا بہت رول ہوتا ہے. امریکہ کے ساتھ بھی وہ آن بورڈ ہیں. چائنا اور امریکہ کی رائولری بھی ہے اور ٹریڈ بھی بہت بڑا ہے. تو یہ کچھ مجھے دوست یہ کویسچنز پوچھتے ہیں کہ یہ کیا پھر گورکھ دھندا ہے کہ پاکستان کیسے چائنا کے ساتھ بھی ہے اور امریکہ کے ساتھ بھی ہے. دیکھیے یہ دنیا میں بہت سارے ایسے دیش ہیں, خود یورپ کے دیش, ان کا ٹریڈ چائنا کے ساتھ بھی ہے. کئیوں کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں چائنا کے ساتھ, کئیوں کے نہیں اتنے اچھے ریلیشن, مگر برے کسی بھی یورپین دیش کے ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ نہیں ہے. تو مطلب وہ آف کورس وہ اپنے ویسٹرن بلاک میں بھی ہیں. تو بھارت بھی ایون چائنا کے ساتھ بہت سارے ڈسپیوٹس ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں. چائنا کے ساتھ صرف ٹیریٹوریل ڈسپیوٹس ہی نہیں ہیں, یہ اب تو ٹریڈ ایشوز بھی ہیں. جو چائنا سے فیکٹریاں نکل رہی ہیں وہ ظاہر بھارت میں آ رہی ہیں, تو یہ سب چائنا کے لیے بھی کنسرن ہے. تو یہ سب ایسے ٹریڈ یدھ ہوں, ٹیریٹوریل یدھ ہوں, ریجنل یدھ ہوں, یا اس سے بھی بڑے یدھ ہوں, یہ سب نہ ختم ہونے والے ہیں, یہ سب چلتے رہتے ہیں. اب پاکستان کو بھی امریکہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار, چائنا سے لیتے رہو پیسہ بھی, اسلحہ بھی جتنا لے سکتے ہو, لیکن ہم بھی تمہیں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تمہیں اب سارا اسلحہ تو دینے سے رہے, تم تو چاہو گے کہ امریکہ کا سارا اسلحہ ملے. اگر ہم نے تمہیں سارا اسلحہ دے دیا تو بھارت کے ساتھ ہماری جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ اب آگے بڑھ رہی ہے وہ بھی اپسیٹ ہوگی. اور پھر دوسرا, تم ہمیں یعنی امریکہ پاکستان سے یہ کہتا ہے تم ہمیں پیسے دینے کے قابل ہی نہیں ہو, تو ہم کتنا تمہیں ادھار میں دے سکتے ہیں. اب تو ادھار میں پاکستان کو ان کے جو عرب دیش ہیں وہ بھی نہیں دے پاتے. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. خود پاکستان کے پرائم منسٹر شہباز شریف نے غالباً 1 مہینے پہلے کہا تھا کہ جو ہمارے دوست دیش ہیں, انہوں نے چین کا نام لیا, ترکی کا نام لیا, UAE کا, سعودی عرب کا, انہوں نے کہا یہ بھی اب کہتے ہیں کہ کشکول لے کر نہ آیا کرو, ہم سے کوئی کاروبار کی بات کرو. تو یہ دنیا میں یہ جو سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, ہمیں کچھ کانٹرڈکشنز نظر آ رہی ہوتی ہیں.
ہم اپنی کانسپیریسی تھیوریز ان کانٹراڈکشنز کی بیس پہ بنا رہے ہوتے ہیں، پبلک جنتا بھی، ہم جیسے جرنلسٹ بھی، اور سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز بھی. لیکن ریالٹی یہ ہوتی ہے کہ یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. اب جیسے سعودی عرب میں ملنے گئے ایران کے فارن منسٹر محمد بن سلمان سے، یہ جانتے ہوئے کہ سعودی عرب ایران کے نیوکلیئر پروگرام پہ خوش نہیں ہے، مگر ظاہر ہے ایران کو بھی اب پتہ ہے کہ ہم نے بھی جینا ہے. اب امریکہ کی طرف سے ان پر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں ان کے ختم کرنے کی بات بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں. تو یہ سب باتیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور یہ بھی جڑا ہوا ہے کہ اب تو کہ نتن یاہو نے بھی کہہ دیا پاکستان کی طرف سے، اگر پاکستان کی بات ہوتی ہے تو پاکستان کا سب سے اسٹرانگسٹ مین تو عاصم منیر ہے. اگرچہ پاکستان کی طرف سے نوبل پرائز کی جو پرپوزل گئی تھی، سو کالڈ پرپوزل پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دینے کے حوالے سے، وہ اس لیے گئی تھی کہ وہ تو پرائم منسٹر پاکستان کے آفس سے گئی تھی، وہ تو عاصم منیر کی طرف سے نہیں گئی تھی. مگر عاصم منیر پاکستان کا سب کچھ ہے، آلموسٹ اللہ میاں ہے. اور جنرل ضیاء الحق ایک پاکستان کا اللہ میاں ہوا کرتا تھا، اس کے بارے میں باقاعدہ اس وقت استاد دامن نے پنجابی میں اپنی شاعری میں کہا تھا کہ یہ اللہ میاں ہے ہمارا زمین پہ. تو اس وقت کا اللہ میاں جو ہے زمین پہ پاکستان کا، وہ جنرل عاصم منیر ہے. تو اس ساری سچویشن میں اب نتن یاہو کے خلاف یا اسرائیل کے خلاف پاکستان میں اتنا خوفناک پبلک سینٹیمنٹ ہے، مگر اس بات پہ دونوں دیش ایگری کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پرائز ملا جائے. تو یہ وہ انٹرسٹنگ باتیں ہیں جو آج ہم آپ کے ساتھ اس لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں کر رہے ہیں. اور اس میں ہم نے دو بڑے ایشوز، جو مڈل ایسٹ کا ایک ایشو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹچ کیا، اور مڈل ایسٹ کے حالات اب کس طرف جائیں گے اس پہ میرا ایک اسپیشل ولاگ بھی آئے گا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یا تو آج رات کو یا کل. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے بات کی کہ بھارت کو جو نئے چیلنجز ہیں، کیا وہ واقعی نئے چیلنجز ہیں؟ پاکستان چائنا کا ساتھ وہ تو پہلے بھی تھا، اب بنگلہ دیش کا آن بورڈ ہے، ترکی بھی انسٹیگیٹ کرتا رہتا ہے، لیکن ترکی بھارت کو کوئی ایفیکٹ نہیں کرے گا. بنگلہ دیش کر سکتا ہے بیکاز بارڈر ملتا ہے اتنا زیادہ کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی جو بارڈرز کے آر پار کی جنتا ہے ان کو انسٹیگیٹ کرنا، وہ آلریڈی لوگ وہ ایسا ریجن ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے خوش ہی نہیں ہوتے. تو لوگوں کے مسائل ہیں، اتنی بڑی پاپولیشن کے دیش ہیں، بنگلہ دیش ہو، بھارت ہو، پاکستان ہو، پھر تھوڑا اور اس طرف نیپال، بھوٹان، شری لنکا، دوسری طرف ساؤتھ کی طرف. تو یہ سب ایشوز تو رہنے ہیں. میں نے کہا یہ وہ یدھ ہیں، یہ نہ ختم ہونے والے ہیں. مہابھارتا کے یدھ کی اگر ہم بات کریں تو شری کرشنا نے اس میں کہا کہ بھئی یہ سب جو نہ ختم ہونے والے یدھ ہیں، نہ ختم ہونے والی جنگیں ہیں، تھوڑا سا کہیں پہ پیس آتا ہے، پھر نیا یدھ ایرپٹ ہو جاتا ہے، نئی فضا ایرپٹ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہم جی رہے ہیں. اور آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ معاملات اور ٹف ہوتے جا رہے ہیں، اور ٹف ہوتے جا رہے ہیں. اور میں ابھی مجھے ایک دو دوستوں نے کویسچن کیا کہ طاہر جی بات کرتے کرتے آپ موبائل فون پہ چلے جاتے ہیں، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھئی آپ کے کویسچنز پہ بھی تو مجھے ایک تھوڑی سی نگاہ ڈالنی ہوتی ہے، یہ جاننا ہوتا ہے کہ کتنے کویسچنز آ رہے ہیں. ہمارے پروڈیوسر شیوم جی بھی ہمیں بتاتے رہتے ہیں، لیکن میں جب یہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے تھوڑا سا خود بھی آئیڈیا ہوتا ہے کہ میری یہ انٹریکٹیو لائیو ڈسکشن کس لیول پہ آپ کے ساتھ چل رہی ہے. تو آج بھی ساتھی جڑے ہوئے ہیں. ہمارا یہ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن جو ہے صرف یہ لائیو ابھی 40-45 منٹ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی اس نے یوٹیوب پہ رہنا ہے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ باتیں ریلیونٹ ہیں، یہ ایٹ دس مومنٹ کی باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں اوور آل ریلیونٹ ہیں. اور جب میں یہ بات چیت آپ کے ساتھ کرتا ہوں کرنٹ افیئرس پہ، تو میں اس ڈھنگ سے کرتا ہوں کہ وہ ایک لمبے سمے تک وہ ریلیونسی رہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت کے کرنٹ جیو پالیٹکس ہیں، جو اس وقت کی سچویشن ہے، وہ بائی دا وے وہ جڑی ہوئی ہے ہمارے پاس سے بھی، اور ہم اس کے امپیکٹس دیکھیں گے
اپنے فیوچر میں بھی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویسچنز کو ایڈریس کرنا شروع کروں، میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ آپ ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز، ان کو لائک کیجئے، فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے پاس اتنا سمے نہیں ہوتا کہ ہمارا جو سوشل میڈیا پہ چھوٹا موٹا جو بھی نیٹ ورک ہے ہم آپ کو یاد دلا سکیں یا ہم اس کی بوسٹنگ کر سکیں، ہمیں کرنی تو چاہیے چونکہ یہی دنیا کے ڈائنامکس ہیں، اس میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، لیکن جب آپ کو ہم یاد دلائیں، میں یاد دلاؤں، تو پلیز ضرور ہمارا ساتھ دیا کریں اور ان کو لائک، سبسکرائب، شیئر کیا کریں، میرے جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ شیئر کیا کریں، اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہوں تو paypal.me/tag TV انٹرنیشنل پہ جا کے یا پیٹریون کے ذریعے یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہمیں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ کویسچنز بہت سارے آ رہے ہیں تو ہم کویسچنز لینا شروع کرتے ہیں۔ عامر دوبے جی کا کویسچن ہے کیلگری سے، از انڈیا فیسنگ بگ challenges فرام چائنا، پاکستان، بنگلہ دیش، ٹرائیکا؟ میں یہ نہیں کہوں گا عمر جی کہ یہ کوئی بگ چیلنج ہے، یہ ہیں، یہ اب نہ ختم ہونے والا یدھ ہے۔ پہلے بھی یہ یدھ ہوتا تھا، پہلے بھی اس کی کئی شکلیں ہوتی تھیں، یہ اس کی شکلیں چینج ہوتی رہتی ہیں، انٹینسیفائی ہوتی رہتی ہیں، میگنیفائی ہوتی رہتی ہیں، یہ چلتے رہیں گے۔ اب یہ جو بھارت کے جو جنرل صاحبان ہمیں بتا رہے ہیں، ڈپٹی چیف دا آرمی اسٹاف نے بھی بھارت کے پچھلے دنوں ہمیں بتایا سب کو، ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بارڈر پہ 2 نہیں 3 ایڈورسری کا سامنا تھا۔ اب انہوں نے تو ترکی کی طرف بھی اشارہ کیا تھا، لیکن اب جنرل انیل چوہان نے تو بنگلہ دیش اور پاکستان کا نام لے کے ORF کے ایک سمٹ میں یہ بات بتائی۔ تو اب آف کورس اگر وہ نہ بھی بتاتے تو ہمیں اس کا آئیڈیا ہے۔ پاکستان اور چائنا کا جو سانجھ ہے وہ کوئی نیا تو ہے نہیں۔ بنگلہ دیش اب اس ٹرائیکا میں شامل ہو گیا، یعنی اب اس کے شامل ہونے سے وہ ٹرائیکا بن گئی ہے، تو یہ ایک تھوڑا سا ایڈیشنل چیلنج ہے، مگر بھارت کے لیے یہ سب کچھ ایکسپیکٹڈ تھا۔ جو کچھ بنگلہ دیش میں ہو رہا تھا پچھلے سال، پھر جو کچھ ہوا، شیخ حسینہ وہاں سے نکلی، اب بھارت میں ہے تو بھارت پہ آلریڈی پریشر ہے کہ بھئی شیخ حسینہ وہاں کیوں ہے، ان کو ایکسٹراڈائٹ کرنے کے لیے بھی بنگلہ دیش اپنی کوششیں بڑھائے گا۔ تو یہ چیلنج تو رہے گا، اور کیا یہ چیلنج بھارت کے لیے کوئی بہت بڑا چیلنج ہے؟ بہت بڑا چیلنج نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی بھارت اس چیلنج کو فیس کر رہا ہے، یہ کوئی آؤٹ آف نو ویئر والی بات نہیں ہے، آلریڈی یہ چیلنج گراؤنڈ پہ موجود ہے۔ اب اس کا اظہار وہ کر رہے ہیں، جب وہ اظہار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود بھارت اس کو دیکھ رہا ہے، اس سارے کے سارے چیلنج کو، اور بھارت کی ٹاپ ملٹری لیڈرشپ اس کو فیل کرتی ہے، اس چیلنج کو، اور اس چیلنج بلکہ چیلنج کیا چیلنجز کو اب وہ ظاہر ہے کاؤنٹر بھی کریں گے، اور یہ ایسا تو نہیں ہے کہ چیلنج سامنے آیا اس کو کاؤنٹر کر دیا پھر امن کی بانسری بجے گی، یہ تو نہ ختم ہونے والے یدھ ہوتے ہیں، تو یہ ایسا ہی ہے۔ جی بہت سارے کویسچنز ہیں ہمارے پاس، ہم ون بائی ون میکسیمم کو ایڈریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایش جی کا ہمارے ریگولر کنٹریبیوٹر ہیں، تھینک یو۔ یوزلی یور ڈسکشنز آر آن سیریس discourse, but on a lighter note today, what would happen if Bilawal and Rahul become PMs of respective countries? How many years would it take to go back to 1947? دیکھیے یہ لائٹر نوٹ میں آپ بات ایسی کر رہے ہیں، لیکن یہ سیریس بات بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیے پالیٹکس میں خاص طور پر جہاں پہ جیسی تیسی بھی ڈیموکریسی ہو، پاکستان کی لولی لنگڑی ڈیموکریسی ہے، بھارت کی بہت پرفیکٹ ڈیموکریسی ہے، اب پاکستان کی لولی لنگڑی ڈیموکریسی میں بلاول بن سکتا ہے پرائم منسٹر، اینی ٹائم ہو سکتا ہے۔ تو ادھر بھارت میں ایک بہت ہی وائبرنٹ اسٹرانگ ڈیموکریسی، اور وائبرنٹ ڈیموکریسی ہونے کے ناطے کبھی بھی پانسا پلٹ سکتا ہے۔ ابھی تو پرائم منسٹر نریندر مودی ہیں،
جب پرائم منسٹر نریندر مودی اگلے الیکشن میں جائیں گے تو ہمیں نہیں پتہ ان کا کیا موڈ ہے کہ وہ فردر خود ہی ایز دا لیڈر آف بھارتیہ جنتا پارٹی ایز دا پرائم منسٹر کیا 4 ٹرم کے لیے کنٹیسٹ کریں گے، ہمیں ابھی نہیں پتہ. اور اس وقت بھارت کے ڈائنامکس کیا ہوتے ہیں، پالیٹکس میں کچھ پتہ نہیں چلتا. پالیٹکس سم ٹائم لائک اے ارتھ کوئک، کہ ارتھ کوئک کی وارننگ چند گھنٹے پہلے آتی ہے، سم ٹائم چند گھنٹے پہلے بھی نہیں آتی. اب جو پولیٹیکل ارتھ کوئک ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. چلیے ہم نے سپوز کر لیا کہ نیکسٹ 3 4 5 ایئرس میں بلاول بھٹو بن جاتے ہیں ادھر اور ادھر راہل گاندھی آ جاتے ہیں. آپ کا کویشچن یہ ہے کہ ان کو پھر 1947 کے پوائنٹ پہ جانے میں کتنا سمے لگے گا. دیکھیے بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا پہلے میں سین دیتا ہوں. اگر وہ بن جاتے ہیں، ان کے بننے کے چانسز ہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ جو انٹرویو الجزیرہ میں دے رہے ہیں، مختلف جگہ پہ ان کے اسکائی نیوز پہ بھی انٹرویو آیا تھا، تو وہ فورن منسٹر بھی پاکستان کے رہ چکے ہیں، تو وہ آرمی کو سوٹ کریں گے. وہ دیش تو آرمی چلاتی ہے، اس میں میٹر نہیں کرتا پاکستان میں کہ کون پرائم منسٹر ہے. لہٰذا وہاں پہ جون سا چاہے چہرہ آئے، وہاں پہ ایک پرماننٹ چہرہ ہے جو بیہائنڈ دا سین بھی ہوتا ہے، سامنے بھی ہوتا ہے، وہ ہے پاکستان آرمی کا، جو بھی ان کا آرمی جنرل ہوتا ہے، جو بھی ہیڈ چیف دا آرمی اسٹاف ہوتا ہے، اور اس کی جو کور کمانڈرز کی ٹیم ہے، وہ اس دیش کو چلاتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی فرق نہیں پڑنا، بلاول آئے، کوئی بھی آئے. اب بھارت کی ہم بات کرتے ہیں. بھارت میں یقینی طور پر فرق پڑ سکتا ہے. اگر پرائم منسٹر نریندر مودی نیکسٹ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتے، یا کوئی بھی ارتھ کوئی کہا جاتا ہے پولیٹیکل، ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں، لیٹس سے راہل گاندھی یا ان جیسا کوئی آ جاتا ہے، تو بھارت میں پہلے بھی کانگریس کی سرکاریں رہی ہیں. تو کانگریس کی سرکاروں نے بھارت جو کانگریس کے وہاں پہ کریٹک ہیں، میں نہ کانگریس کا کریٹک ہوں نہ بی جے پی کا کریٹک ہوں، میں تو صرف آبزرور ہوں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں، میں بھارت کے انٹرنل پولیٹیکل ایشوز پہ اپنی بات نہیں رکھا کرتا، چونکہ وہ میرے لیے مناسب نہیں ہے ایز اے جرنلسٹ. لیکن ہم یہ ایک ایزیوم کرتے ہیں سین کہ راہل گاندھی یا ان جیسا کوئی ایسا لیڈر جن کو ہم پپو لیڈر بولتے ہیں، میں یہاں پہ ان کی موکری نہیں کرنا چاہ رہا، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ مطلب لاجیکل نہیں لگتی، سم ٹائم لاجیکل بھی لگتی ہے. لیکن ان کی کانگریس کی سرکاریں تو پہلے بھی رہی ہیں. کانگریس کی سرکاروں میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھارت پیچھے گیا تھا. ان میں کئی ایسی سرکاریں بھی آئیں، نرسمہا راؤ صاحب کی یا ایون منموہن صاحب کی. آپ یا میں ان کے موڈ آف گورننس یا سپیڈ آف پروگریس سے بہت ایگری نہ کریں، مگر ٹھیک ٹھاک سپیڈ آف پروگریس بھی ہوئی تمام تر ایشوز کے باوجود. تو اب جو پرائم منسٹر نریندر مودی کی 10-11 سال سے سرکار چل رہی ہے، اس میں ڈیلیورنس ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر، ان ٹرمز آف ملٹری کیپیبلٹی، سب کچھ چل رہا ہے. لیکن ملٹری کے جنرل صاحبان کو بھی ایشوز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے سپلائی چین نہیں چل رہا، ابھی بھی نہیں چل رہا. تو یہ ایشوز ایک اچھی سرکار، یعنی پرائم منسٹر مودی کی اچھی سرکار کے ہونے کے باوجود بھی ایشوز رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. تو سپوز کرتے ہیں کہ راہل گاندھی آ جاتے ہیں، کوئی پولیٹیکل ارتھ کوئک ہو جاتا ہے ان نیکسٹ 3-4 ایئرس میں، تو آئی ڈاؤٹ کہ بھارت کو بہت فرق پڑے گا. بھارت کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو بیوروکریٹک لیڈرشپ ہے، وہ سب کی سب بڑی اسٹرانگ ہے، اور وہ اپنے طریقے سے اس دیش کو جس لیول پہ وہ دیش آ چکا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے. ہو سکتا ہے کچھ پرانے ڈھنگ بھی واپس آئیں اگر راہل یا کانگریس کی یا اس طرح کی کوئی ملی جلی سرکار آتی ہے، تو وہ جو پرانے سٹائل ہیں جو اس وقت بی جے پی کے سپورٹرز کو پسند نہیں ہے، پرانے سٹائل، وہ شاید کچھ نہ کچھ تو واپس آئیں گے. لیکن میرا نہیں خیال سارے کے سارے واپس آئیں گے. وہ پروگریس چلتی رہے گی. اب پروگریس کس لیول پہ ہوگی؟ یو نیور نو. جتنی پروگریس چل رہی ہے اس سے بھی آگے کو چلی جائے، یا ایٹ لیسٹ اتنی ہی چلتی رہے. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ فرق پڑے گا. بھارت کوئی ریگریسو دیش ہوگا اگر کوئی پولیٹیکل ارتھ کوئک بھی بھارت میں آیا. جی کویشچن بہت سارے ہیں، اب میں فاسٹ پیس میں لیتا ہوں ان کو. دتا کلکرنی جی کا ریگولر ہمارے ہیں ویور، ریئلی پاکستانی نیوکلیئر ایسٹس آر سولڈ ٹو USA. نہیں، میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی بات ہے.
کوئی سولڈ والی بات نہیں ہے. وہ اپنی ظاہر آنکھ رکھتے ہیں, نہ صرف آنکھ رکھتے ہیں امریکنز پاکستان کے نیوکلیر ایسٹس پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کوئی گرپ ہے وہاں پہ, یہ میری انفارمیشن بھی ہے اور یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ امریکنز کے ہاتھ میں, مگر امریکنز ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی ذرا یہ تم تھریٹ وریٹ دے دیا کرو بھارت کو, لیکن تم ان کے ساتھ ارسپانسبل نہیں ہو سکتے. تو یہ بس اس حد تک ہے. باقی امریکہ کو ان کے پاس اتنے نیوکلیئر وار ہیڈز ہیں کہ ان کو پاکستان کے نیوکلیئر وار ہیڈز کی کتنی پرواہ ہوگی, لیکن اس حد تک پرواہ ہے کہ وہاں پہ وہ بہت ہی غلط ہاتھوں میں نہ چلے جائیں. اور وہ غلط ہاتھوں میں کتنا جائیں گا؟ اچھا پھر چائنا کے ہاتھ بھی چلے جاتے ہیں فرض کیجئے, تو چائنا کے پاس آلریڈی اپنے نیوکلیئر ایسٹس ہیں, تو چائنا کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس کو لے کے وہ آگے چلیں گے؟ اسی طرح رشیا کے پاس بھی ہیں اور امریکہ کے پاس بھی ہیں. تو امریکہ کو وہ نیوکلیئر ایسٹس نہیں چاہیے, صرف ان کی نگرانی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی چاہیے. جی آگے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. انیش گاندھی جی کا ہے. گڈ ایوننگ جی, انڈیا سے شاید آپ بول رہے ہیں یا یورپ سے کہیں سے, ہمارے یہاں گڈ آفٹرنون ہے. مائی کویشچن از وائی چائنا بیک پاکستان دو ہی نوز انڈیا از نو ریئل تھریٹ ٹو چائنا. ہاں دیکھیے بات یہ ہے کہ ریئل تھریٹ ملیٹریلی تو بھارت نہیں ہے. بھارت کسی کے لیے بھی ملیٹریلی تھریٹ پوز نہیں کرتا. بھارت ملیٹریلی ایک اچھی ون آف دا ٹاپ 10 ملٹریز آف دا ورلڈ ہے آئی مسٹ سے, لیکن وہ کسی کے لیے ملٹری تھریٹ پوز نہیں کرتا. مگر بھارت چائنا کے لیے ٹریڈ تھریٹ تو ہے, سپلائی چین کی تھریٹ تو ہے, ریجنل پاور کی تھریٹ تو ہے. یہ چائنا کا پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں. بھارت نے بڑی کوشش کی, ایون پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی 2 بار بڑی کوشش کی, ان کے ساتھ پریزیڈنٹ زی کے ساتھ بڑے امپورٹنٹ سارٹ آف میٹنگز رکھی, بڑے امپورٹنٹ وزٹس رکھے. لیکن چائنا کے وہ جو معاملات ہیں اپنے اس ریجن کی جو ایسٹرن ہیمیسفیئر کی ہیجمنی ہے, وہ ظاہر ہے چائنا ایک پاور ہے, بہت بڑی اکنامک پاور ہے, تو وہ ظاہر ہے جو بھی ہوگا تو وہ اپنی ایسٹرن ہیمیسفیئر کی ہیجمنی تو وہ رکھنا چاہے گا. اب بھارت کا یہ سٹائل نہیں ہے ہیجمنی رکھنے کا, اور بھارت ویسے بھی ایسا تو نہیں, ہمیں ریئلسٹیکلی ماننا ہے کہ کوئی چائنا سے بڑا پاورفل دیش ہے, ایسا تو نہیں ہے, نہ ملیٹریلی نہ اکنامیکلی. بھارت امپورٹنٹ دیش ہے, ملیٹریلی بھی اتنا پاورفل ہے کہ چائنا کی کسی بھی تھریٹ کو وہ ڈیل کر سکتا ہے, اور اکنامیکلی بھی آگے گرو کر رہا ہے, اور وہ چاہتا بھی نہیں ہے کہ کوئی چائنا کے لیے تھریٹ بنے. لیکن چائنا کے لیے تھریٹ اس لیے بھی ہے, اور پھر بھارت کا اسٹریٹجک جو الائنس ہے ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ, وہ بھی چائنا کو سوٹ نہیں کرتا. حالانکہ چائنا کے اپنے ٹریڈ الائنس بھی ابھی تک ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بہت ہیں. امریکہ کی طرف سے تھریٹ بھی ہے چائنا کو بہت ساری, لیکن ان کی پارٹنرشپ بھی چلتی رہتی ہے. تو اس سارے معاملات میں ایک ہی ریجن میں 2 بڑے پلیئرز بیٹھے ہوئے. خود چائنا نے ایک بات کہا تھا کہ ہم اگر ڈریگن ہیں تو بھارت ایلیفینٹ ہے, تو ہم دونوں کو ساتھ ساتھ چلنا چاہیے. تو یہ ایک ریالٹی ہے کہ یہ دونوں بڑے ہی جائنٹ ہیں اور ایک ہی ریجن میں ہیں, اور چائنا بھارت کو تھریٹ زیادہ فیل کرتا ہے کہ بھئی بھارت اسٹریٹجک الائنس میں ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ ہے, ہمارے ہاں سے جو فیکٹریاں نکل رہی ہیں وہ بھارت جا رہی ہیں. اب ظاہر ہے چائنا کے ہاں سے فیکٹریاں, ایک تو ویسٹرن ورلڈ کی جو بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں وہ بھی کچھ دھیرے دھیرے نکال رہے ہیں, اس میں کاسٹ فیکٹر بھی ہے کہ چائنا میں کاسٹ فیکٹر بڑھتا جا رہا ہے, جو ظاہر ہے انڈیا میں کم ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ کارپوریشنز کوئی CIA کے کہنے پہ نکل رہی ہیں, وہ ایک بزنس ماڈل کے طور پر نکل رہی ہیں. اور آف کورس اس میں جو CIA کی بھی اسیسمنٹس ہیں کہ بھئی چائنا کو اب اتنا گرو نہیں کرنا چاہیے, تو اس لیے ان کی کارپوریشنز وہاں سے نکل کے اب آس پاس کے دیشوں میں پھیلیں, انڈونیشیا میں جائیں, ویتنام میں جائیں, ایون تائیوان میں جائیں, بھارت میں جائیں, ساؤتھ کوریا میں جائیں, جاپان میں جائیں. جاپان ساؤتھ کوریا آلریڈی بہت ڈیولپڈ ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تو ان کو بھی تھریٹ رہتے ہیں. تو بات سے بات پھر کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے. تو میں صرف اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ تھریٹ چائنا کے لیے بھارت کی طرف سے ملیٹریلی تھریٹ تو نہیں ہے, مگر پتہ ہے کہ ملیٹریلی بھارت اسٹرانگ دیش ہے, اور باقی ٹریڈ کے اور اسٹریٹجک الائنس کے وہ کافی چائنا کو انسیکیورٹیز ہیں, یوں کہنا چاہیے. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں.
آرچر جی کا وٹ کین انڈیا ڈو ٹو سیو چکن نیک ان یور ویو ایز امیرکا ڈیول ڈیموکریسی ول ناؤ چینج آفٹر ایلان مسک نیو پارٹی اینڈ لائک انڈیا دیر ول بی مور پارٹیز ایمرج ان امیرکا. دو باتیں ہیں آرچر جی. ایک تو یہ ہے کہ ایلان مسک کی جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ امریکہ میں کوئی تھریٹ ہوگی ٹرمپ کو یا ریپبلکنز کو. ٹرمپ تو ابھی 3.5 سال کے لیے مزید ہیں, وہ تو فردر آئیں گے نہیں. میرا نہیں خیال کہ ایلان مسک کی یہ نئی پارٹی کوئی بہت بڑی تھریٹ ہوگی امریکہ کی 2 بڑی پارٹیوں کے لیے. فرینکلی میں آپ کو بتاؤں, امریکہ میں آلریڈی بہت ساری پارٹیاں ہیں اور کئی بار ایک تھرڈ اسٹرانگ پارٹی کا تجربہ ہوا پاس میں, وہ چلا نہیں امریکہ میں. یہ بھی نہیں چلے گا. اس سے نقصان مجھے یوں لگتا ہے ایلان مسک کو زیادہ. اس کا بزنس پہلے ہی ہٹ ہوا ہے. اب اس کو ایلان مسک کو یہ طے کرنا ہوگا کہ وہ بزنس کرنا چاہتا ہے یا پالیٹکس کرنا چاہتا ہے. دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی. چل بھی سکتی ہوتی ہیں لیکن اتنے آبویس ڈھنگ کے ساتھ نہیں چل سکتی جتنے آبویس ڈھنگ کے ساتھ, ایگریسو ڈھنگ کے ساتھ ایلان مسک چلاتا ہے. اب بھارت میں جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں وہ تو سینکڑوں ہیں, اور ان میں جو بڑی بڑی پارٹیاں ہیں وہ شاید کوئی مطلب ریجنل, اگر آپ دیکھ لیجئے جب فیڈرل الیکشن بھارت کے ہوتے ہیں تو اس میں ابھی انڈیا الائنس تھا, اس میں کئی پارٹیاں تھیں, مگر بڑی بڑی پارٹیاں بھارت میں اگر ہم دیکھیں فیڈرل لیول پہ وہ اپنے اپنے ریجن میں ایفیکٹ ڈال رہی ہوتی ہے. مثلا آپ کا پنجاب میں کوئی اثر رسوخ تھوڑا بہت کبھی دلی میں بھی تھا, وہ بھی نہیں رہا. اسی طرح ممتا بینرجی کا ویسٹ بنگال میں ہے, وہ فیڈرل الیکشن بھی ہوتا ہے تو ان کی پارٹی کا وہاں پہ ویسٹ بنگال میں ہی اثر رہتا ہے. یو نو بیٹر دین می, جو بھارت سے میں ہمارے بہن بھائی ہیں. تو اب بھارت میں بڑی بڑی پارٹیاں ریجنل فیڈرل ملا کے, میں بڑی بڑی پارٹیوں کی بات کروں تو 1-2 درجن ہے. تو باقی جو سینکڑوں ہیں وہ بس ایسے ہی ہیں جیسے امریکہ میں بھی 2 بڑی پارٹیاں ہونے کے ساتھ ساتھ میرا 30-35 وہاں پہ بھی ہیں پارٹیاں آلریڈی, لیکن کوئی بھی تیسری بڑی پارٹی کا رول امریکہ میں نہیں بن سکا. تو امریکہ امریکہ رہے گا, بھارت بھارت رہے گا. چیلنجز رہتے ہیں سب دیشوں کو. ایسا نہیں ہوگا کہ یہ جو ایلان مسک کی پارٹی آئی یہ اس کو بالکل امریکہ کو بھارت کی طرح کر دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. امریکہ امریکہ رہے گا, بھارت بھارت رہے گا. یہ ہے ریالٹی. جی آگے ہم کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. وشنو پنچل جی کا ہے, ہاؤ از دا پاسبل فار اے گڈ مین ٹو بورن ان پاکستان. دیکھیے پاکستان کے حوالے سے یہ میں جو ہے نا سائنٹیفکلی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ تو اسپرچولی بات کر رہے ہیں نا. ہم سب ہیومن بینگ ہیں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو پیدا ہونا ہی ہوتا ہے, کسی دھرم میں, کسی ریجن میں, کسی خطے میں. اب ظاہر ہے پھر اس کے بعد اس ریجن کی کنڈیشننگ آتی ہے, اس ریجن کا مائنڈ سیٹ آتا ہے. اب آپ تو اسپرچولی شاید بات کر رہے ہیں کہ جو ہمارا ری سائیکل آف برتھ ہے, جو ہمارا خاص طور پر سناتنی بلیو ہے وہ اس میں ہے. میں ذرا سائنس پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں. سب میں جو ہوتے ہیں دھرم کہہ لیجئے سناتنی یا جو فیتھ کلبز ہیں, ریلیجنز ہیں, ان کی میں رسپیکٹ بھی کرتا ہوں, ایگری بھی کرتا ہوں, ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. لیکن بھارت کے سناتنی سویلائزیشن میں یا سناتنی دھرم جو ہے جس کے ساتھ میں اپنی بلانگنگ بھی فیل کرتا ہوں, اس میں اتنی فلیکسیبلٹی ہے کہ اس میں کوئی بھی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے. اس میں ناستک ہو کے بھی آپ سناتنی ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے جو ویو ہے, پوائنٹ آف ویو ہے, آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں بھی گڈ اسپرٹ کے لوگ, بالکل میں اسپرٹ پہ بلیو کرتا ہوں, جو ہماری سناتنی ہے وہ بھی پیدا ہوتے ہیں. مائنڈ سیٹ پہ ظاہر ہے کرتا ہے ڈیٹوریٹ. اس پہ میں کوئی آنے والے دنوں میں, ابھی 1-2 دنوں میں میرا کشل مہرا بھائی کے ساتھ بھی ایک پوڈ کاسٹ اسکیجول ہے جس میں ہم نے انہی چیزوں پہ باتیں کرنی ہے, بالکل اسی سبجیکٹ پہ کہ بھئی آفٹر آل ایک ہی جینیٹک ہونے کے باوجود ایک طرف مائنڈ سیٹ خراب ہے پاکستان میں, دوسری طرف مائنڈ سیٹ بہت ڈائیورسفائڈ ہے بھارت میں. لیکن اس کے باوجود کیسے یہ انٹلیکچوئل جو پرسوٹس ہوتی ہیں یا آرٹسٹک جو پرسوٹس ہوتی ہیں وہ کیسے ایک ہی جینز کے, ایک ہی جینیٹک کے لوگوں کو جو کئی سارٹ آف ریلیجنز میں اور دھرموں میں بٹے ہوئے ہیں وہ کیسے نہیں ملا پا رہی
ایک اچھی اسپرٹس بھی. تو اس پہ آنے والے دنوں میں میرا ایک ولاگ ان کے ساتھ ہوگا, آپ ضرور دیکھیے گا. لیکن میں یہی آپ کے سوال میں یہی کہوں گا کہ یہ چیلنجز ہیں, مگر ان چیلنجز کو ختم کرنے کے لیے انٹلیکچوئل ڈائلاگ کی ضرورت ہے. ہم اکثر نا پولیٹیکل ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں, بہت ہی سپرفیشل ڈائلاگ کرتے رہتے ہیں, میں بھی کرتا رہتا ہوں, چونکہ ہمارے پالیٹکس کا جو ریٹرک ہوتا ہے اس کی وہ ایک ضرورت ہوتی ہے. لیکن جب ہم ڈیپ ڈاؤن انٹلیکچوئل ڈسکشنز کریں تو ہم یہ بھارت پاکستان کے یہ جو ایشوز ہیں, ایک ہی طرح کے لوگوں کے ایشوز ہیں, ان کو سمجھ سکتے ہیں, ریزالو بھی کر سکتے ہیں, مگر پھر وہ پاکستان کی آرمی ان کو ریزالو نہیں کرنے دیتی, وہ ایشو ہے. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. کارتکی جی کا ہے, if there is ceasefire mutually agreed between Hamas and Israel, then will Hamas stop its terrorism forever if all hostages are released too? نہیں, یہ بھی یدھ والا ہی معاملہ ہے. حماس کافی حد تک اس کی کمر ٹوٹ چکی ہے. جتنے ان کے پرسنٹیج اب رہ گئے ہیں ان میں سے کئی بائی دا وے اسرائیل کے ساتھ آن بورڈ بھی ہوتے ہیں بیک ڈور میں, اور کئی اپنے جہادی کاروبار کو بھی چلا رہے ہوتے ہیں. ایران ان کی مدد کرتا تھا. ایران چونکہ اب اس کی اپنی کمر ٹوٹ گئی ہے, یا وہ اب چاہتا ہے کہ اس کے اوپر سے سینکشنز ختم ہوں, یہ رولا رپا کب تک رہے گا؟ تو ظاہر ہے پھر حماس بھی چاہے گا کہ بھئی جب پیچھے سے بیک ہی نہیں ہمیں ہے, کوئی پیسہ ہی نہیں مل رہا, تو بھئی بندے بھی ہمارے اتنے مر چکے ہیں. تو اب یہ بڑا مشکل ہے. کوئی نہ کوئی, اچھا پھر وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے جہادی گروپ ہوں گے نا, وہ اگر ان کا سیز فائر ہو بھی جاتا ہے تو پھر ان کی دکانداری خراب ہو جائے گی. پھر اس میں سے کوئی سوئسائڈ بامبنگ کر دے گا. حماس کا ہی کوئی ٹوٹا ہوا گروپ وہ چلا جائے گا سوئسائڈ بامبنگ پہ, جو کہ ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی. وہ کہے گا اب ہم حماس ہیں, تو پھر اسرائیل کا اچھا بھی تمہاری ایسی تیسی. تو یہ چلتے رہیں گے. لیکن ہاسٹیج اب میرا خیال ہے کہا جاتا ہے کہ 20 کے قریب زندہ بیچارے ہیں, وہ چھوٹ جاتے ہیں. ادھر جو غزنز ہیں, جو غزہ کے رہنے والے ہیں, عام جنتا, وہ بھی ہزاروں میں مر چکے ہوئے ہیں. تو اب اس مسئلے پہ پوری دنیا آن بورڈ ہے, ایک ہی لیول پہ سوچتی ہے. امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے لے کے پریزیڈنٹ میکرون تک ابھی وہ یو کے میں موجود ہیں, اور یو کے میں انہوں نے, کل کی میں بات کر رہا ہوں, یو کے میں تھے یوں کہنا چاہیے, تو انہوں نے وہاں پہ جو بات چیت کی یو کے کی پارلیمنٹ میں, اس میں بھی انہوں نے غزہ کے لوگوں کی سفرنگ کا ذکر کیا. تو یہ پوری دنیا ذکر کرتی رہتی. ایون بھارت نے برکس میں غزہ کے لوگوں کی جو سفرنگ ہے اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے برکس کے سمٹ پہ سائن کیا, اور اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے, سفرنگ تو ہے. تو اس ساری صورتحال میں کافی بہتر ہو چکا ہے آلریڈی یہ تمام میس اور قتل و غارت کے بعد. اب ایران بھی اپنے آنے والی تھاں پہ آ چکا ہے. یہ جہادیوں کو بھی پتہ چل گیا, بائی دا وے اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی ان کے اوپر جو ایران کے میزائل گرے ہیں وہ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج رہے ہیں. تو سب نے کچھ نہ کچھ اس سارے کھیل تماشے میں سیکھا ہے انفارچونیٹلی, اتنی سفرنگ کے باوجود. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان کی سیز فائر ہو جاتی ہے, جو کہ ہو جائے گی اپیرنٹلی, تو وہ ہو جاتی ہے تو چیزیں بہتر ہوں گی. لیکن کمپلیٹ جو آپ کا پوچھنا ہے کہ ہر کچھ ٹھیک سے مکمل طور پر فار ایور ٹھیک ہو جائے گا, وہ جو ہماری کہانیاں ہوتی تھی نا ہندی اردو کی اور ہمارے ایسٹرن کلچر کی, کہ پھر اس کے بعد ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے شہزادہ اور شہزادی, ایسا کوئی سین دنیا میں نہیں ہوتا. وہ تب بھی نہیں ہوتا تھا جب شہزادہ اور شہزادی کہانی میں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوتے. کوئی نہ کوئی بیماری آ جاتی تھی, کوئی نہ کوئی ارتھ کوئی کہا جاتا تھا, کوئی نہ کوئی کسی کا تختہ الٹ دیتا تھا. تو یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. جی کویشچنز آگے ہم لیتے ہیں. وویک آہوجا جی کا ہے, پوچھتے ہیں کہ ترکی کے ریکشک منتری پہنچے پاکستان, اینی اپڈیٹ پاکستان اور ترکی میں کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ کوئی کھچڑی نہیں جی. ترکی کی جو بزنس کمپنیاں ہوتی ہیں وہ تو پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتی ہیں. اب وہ اپنا انسٹیگیشن کا جو فیکٹر ہے وہ ڈالتے رہتے ہیں کہ بھئی ذرا پاکستان کو ڈرون دے دیے, کوئی بھارت کو تھوڑا سا انسٹیگیٹ کر دیا, چڑھا دیا بھارت کو. بھائی اس لیول پہ چلے گا. تھوڑا بہت اگر کوئی بزنس پاکستان سے ملے گا ترکی کے لوگوں کو تو وہ بزنس بھی کر لیں گے, کوئی
کپل بلینز ڈالر کا، سوری بلینز تو بہت بڑی رقم ہے، ملینز ڈالر کا کہنا چاہیے، کو 50 100 200 ملین ڈالر کا، اس سے زیادہ پاکستان میں بزنس ہو نہیں سکتا. تو بس اتنا ہی ہے. وہ اب ظاہر ہے یہ تو ایک دوسرے سے ملتے رہیں گے، چھوٹے موٹے بزنس بھی چلتے رہیں گے. ترکی کے اندر اپنے بہت مسائل رہتے ہیں، لیکن وہ اپنے جو کئی شہروں کے میئرز انہوں نے اریسٹ کر رکھے ہیں طیب اردوغان نے، تو وہ بھی ہے. تو اب دنیا میں جو کوئی بھی دیش ہوگا اس کے انٹرنل ایشوز بھی ہیں، ایکسٹرنل بھی ہیں، ساتھ ساتھ وہ دنیا میں گھومتے بھی رہتے ہیں، آپس میں بات چیت بھی کرتے رہتے ہیں، چھوٹے موٹے بزنس بھی چلتے رہتے ہیں. تو کوئی بڑا اس میں کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پاکستان کوئی بڑا کام کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے پاس کوئی اتنے بڑے سٹیکس نہیں ہیں جس کی وجہ سے دنیا کو پاکستان سے کوئی فائدہ ہو. تو فائدہ جو ہوتا ہے نا وہ 2 وے ٹریفک ہے یا آل وے ٹریفک ہے، وہ 1 وے ٹریفک نہیں ہوتی کہ پاکستان کو ہی فائدہ ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا. جی بہت سارے کویسچنز اور بھی ہیں، ہم میکسیمم کو ایڈریس کرتے ہیں. پرشانت راؤ جی کا ڈی سی سے ہے، وائی آر انڈین جرنلز ریویلنگ سو مینی تھنگز دیز ڈیز. انٹرسٹنگ کویسچن ہے جو میں پیچھے بات بھی کر رہا تھا. میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس میں ہر چیز ہی اوپن سیکرٹ ہے، کوئی بھی چیز سیکرٹ نہیں ہے. تو اب اسی وجہ سے اب جو بھی کسی بھی فورم پہ جائیں گے، ابھی جیسے جنرل انیل چوہان تھے ORF کے فورم پہ، بھارت کا سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے، تو وہاں پہ وہ جو ڈیفنس پالیسیز پہ بات کر رہے تھے. تو ظاہر ہے ہر چیز اب رپورٹ ہوتی ہے. اب جہاں کہیں بھی جو بات بھی کرے گا وہ رپورٹ ہو جائے گی. تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اب طوفان امڑ آیا، یہ دنیا میں کیا ہو گیا، ساری باتیں کھل رہی ہیں. تو یہ ہے سین. اب سوشل میڈیا اور وائبرنٹ میڈیا کے زمانے میں کوئی چیز بھی سیکرٹ نہیں ہے. جی اگلے کویسچن کی طرف بڑھتے ہیں. پرکاش جیسوال جی کا لندن سے ہے کہ وچ کنٹری ہولڈز مور انفلوئنس اوور پاکستان ٹوڈے، چائنا اور دا یونائٹڈ اسٹیٹس؟ بوتھ. اور دونوں کو کوئی آبجیکشن نہیں ہے. ایسا بھی میں بتا دوں، لوگ ہمارے یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ کو پھر آبجیکشن کیوں نہیں ہے کہ پاکستان چائنا سے لیتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ چائنا کو کیوں نہیں ہے کہ پاکستان کے جنرل ان کے ساتھ لنچ کرتے ہیں. دونوں کو نہیں ہے. دونوں کہتے ہیں بھئی ٹھیک ہے، تم جہاں سے جو تمہیں کچھ مل سکتا ہے لے لیا کرو، ہمارے اوپر زیادہ بوجھ نہ بنو، اور ہم ہمارے کام بھی کرتے رہو. بس یہی کھیل ہے. میں نے 2 لفظوں میں آپ کو بات بتائی ہے، یہی ریالٹی ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. امن پریت صاحب کا مالٹن سے، ہاؤ ریئلسٹک از اٹ ٹو امیجن Israel and Pakistani leadership aligning on any front including Nobel Peace Prize endorsement. Nobel Peace Prize تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ہے، وہ اس سے بڑا خوش ہوتے ہیں، ان کے نتھنے پھول جاتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی بھی نوبل پیس پرائز کی بات کرتا ہے. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ مطلب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو نوبل پیس پرائز کا کیوں اتنا آبسیشن ہے. جن کو پہلے ملے ہیں نوبل پیس پرائز وہ کتنے کا اتھینٹک لوگ تھے، بہت سارے تو ایسے ہی لوگ تھے. اب وہ ٹرمپ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے، اس کی اب یہ نبض پکڑ لی ہے دنیا میں، جو بھی کوئی اس کو خوش کرنا چاہتا ہے کہ جی آپ کو نوبل پیس پرائز ملنا چاہیے، میری یہ اوپینین ہے، وہ کہہ رہا او ہو ہاں ہاں. تو وہ اب یہ ہے. تو یہ تو مطلب نتن یاہو نے اور عاصم منیر نے یہ تو اب سیکھ لیا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ذرا خوش کریں نوبل پیس پرائز سے. اچھا پھر کچھ انسیڈنسز بھی ایران اسرائیل کے ایسے ہوئے کہ اس میں وہ نتن یاہو فیل کرتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو نیوکلیئر سائٹس پہ اٹیک کیا تو اس کے بعد ایران نے سیز فائر کر دیا، ورنہ ظاہر ہے اسرائیل کے لیے کافی بڑا چیلنج تھا. چھوٹا دیش ہے، وہ اتنے حملے بھی برداشت نہیں کر سکتا اسرائیل جتنے ایران نے کیے تھے. اگرچہ ان حملوں میں ایران کا زیادہ نقصان ہوا تھا، مگر اسرائیل کا جو نقصان ہوا اس سے پہلے نقصان اسرائیل کا اس لیول پہ نہیں ہوا تھا. تو وہ تو اس لیے بھی خوش کر رہا ہے نتن یاہو. بس اتنا ہی ہے. باقی اس کے علاوہ دونوں دیشوں کی آرمی کوئی آپس میں مل کے کام کریں گے؟ نہیں، اس کا کوئی چانس نہیں ہے. بڑا مشکل ہو جائے گا پاکستان کے جرنیلوں کے لیے گدی پہ بیٹھنا. پاکستان میں انہوں نے اسرائیل کے خلاف اتنی نفرت پھیلائی ہوئی ہے، وہ کھل کے مدد نہیں کر سکتے. ہاں سعودی عرب کے کہنے پہ وہ ان کو تسلیم کر سکتے ہیں اسرائیل کو. اس طرح کی حرکت آنے والے سالوں میں ہو سکتی ہے. یو نیور نو اباؤٹ اٹ. جی اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں. لبنہ سعید کا ٹورانٹو سے ہے، آر عاصم منیر نتن یاہو ورکنگ بیہائنڈ دا سین؟ وہی جو ابھی پیچھے کویشچن آیا ہے. نہیں، میرا نہیں خیال بیہائنڈ دا سین ہے. وہ تھرو اگر کوئی ان کی ہوگی ایک دوسرے کے لیے لینینسی تو وہ تھرو عرب دیش اور تھرو امریکہ ہی ہوگی. جی ایک کویشچنز اور لیتے ہیں. اور ایس جی کا ایک اور ہے،
Modi government highest civilian honor from 4 out of 5 countries in his recent visit. Does it symbolize India's growing power, or we are exaggerating it too much and it's nothing that big? نہیں امپورٹنٹ ہے سافٹ پاور کے حوالے سے. ابھی تو سن رہے ہیں کہ ہم شاید بھارت کا جو ہائیسٹ آرڈر ہے وہ شاید دلائی لاما کو بھی ملے, اور اگر ان کو ملتا ہے تو چائنا سے ذرا خوش نہیں ہوگا. چائنا آلریڈی کوئی خوش نہیں ہے تبت کے معاملہ میں, ان کے آلریڈی آئے ہیں. باقی آپ کا یہ کویشچن کہ کیا یہ کوئی بڑی بات ہے یا ہم اس کو بہت بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں, نہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے. میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ یہ کوئی ملٹریلی فتح ہے یا کوئی اکنامک پاور بن گئے. یہ سافٹ پاور بننے کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنی چاہیے بھارت کو, جو ٹھیک کر رہا ہے. مگر بھارت اس سے کہیں آگے کر سکتا ہے. کئی بار میں سجیسٹ کر چکا ہوں, لیکن ہم چھوٹے لوگوں کی, بھارت کی سرکار کے پاس, وہاں کے جو بڑے بڑے بیوروکریٹ ہیں ان کے پاس کوئی سمی نہیں ہے وہ کوئی بات سن سکیں. تو ٹھیک ہے بھائی, وہ آلریڈی بھارت آلریڈی کافی کچھ کر رہا ہے تو, لیکن ابھی بہت کچھ کیا جا سکتا ہے, بہت کچھ بھارت کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم بار بار اس کا ذکر کر چکے ہیں, آج ذکر بھی کرنا یوز لیس لگتا ہے. جی سنجے جی کا ہے کہ وی وانٹ ٹو نو ہو یو تھنک از کلنگ ٹیررسٹ ان پاکستان, آلسو اف آئی ایس آئی سروس از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ ٹو اسٹاپ دس کلنگ ایز آئی ایس کلیم نمبر 1 ایجنسی ان دا ورلڈ. نہیں, وہ شاید خود ہی کر رہے ہوں. بہت سارے جو ان کے ایسٹس ہیں وہ لائبلٹی بن چکے ہوئے ہیں. اب جہاں تک ان کے نمبر 1 ہونے کی بات ہے, بھائی پاکستان میں تو وہ نمبر 1 ہیں. پاکستان سے باہر بھی وہ کہیں نہ کہیں بدماشی ضرور کرتے رہتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں میس پھیلا سکتے ہوں. دے آر ناٹ آف دیٹ لیول, دے آر ناٹ آف کیپیبل آف دیٹ ایبلٹی. تو ایسی بات نہیں ہے, کوئی نمبر 1 چند نہیں ہے. پاکستانیوں کے لیے وہ ضرور نمبر 1 ہے. جی ہم اب اپنے وائنڈ اپ کی طرف جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ آج کے لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں ہوئیں, بہت اچھا رہا. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہفتے میں 2-3 بار ضرور آپ کے ساتھ جڑا کروں, اور یہ جو بات چیت آپ کے ساتھ لائیو انٹریکٹیو ڈسکشن میں میری آپ کے ساتھ ہوتی ہے مجھے خود بہت اچھی لگتی ہے. آپ کے بہت سارے کویشچنز آتے ہیں, میں میکسیمم کو ایڈریس کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ یوں رابطہ رہتا ہے. آپ ہمارے جو سوشل میڈیا کے ہینڈلز ہیں, جو پیجز ہیں, ان کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, اور اگر آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو تو ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے اسی یوٹیوب کے چینل پہ ڈونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے آپ ہمیں کنٹریبیوٹ بھی کر سکتے ہیں. بہت بہت دھنیہ واد.